وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، آج آپ کی خدمت میں مریض کے روزے کے حوالے سے کچھ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سوال وہ یہ ہے کہ وہ کون سا مریض ہے کہ جس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ جائز نہیں۔ کون سا مریض ہے کہ جس کے لیے روزہ چھوڑنا واجب ہے، یعنی اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کو روزہ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو یہ جو مریض ہے کہ جس کے لیے روزہ چھوڑنا واجب ہے، روزہ رکھنا حرام ہے، اس کا کیا قاعدہ ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کا کیا معیار ہے؟ اس معیار کو اگر آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ دو چیزیں ہیں جو اہم ہیں۔ پہلی چیز، اگر وہ مریض ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اگر وہ اس مرض کے ساتھ روزہ بھی رکھے، یعنی وہ ایک مرض میں مبتلا ہے، اب وہ اس مرض کے ساتھ اگر روزہ رکھے تو اس مرض کا نقصان اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ پہلا معیار ہے، اس مرض کا نقصان اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ مثلا کوئی شخص ہے، پیٹ کی کسی بیماری کا مریض ہے، اور اس بیماری کے اندر ڈاکٹرز نے اس سے یہ کہا ہے کہ اگر تم ہر 1 گھنٹے بعد اگر تم نے کچھ کھایا پیا نہیں تو اس کے بعد ممکن ہے کہ تمہاری اس بیماری کا علاج اور طولانی ہو جائے۔ یہ بھی نقصان ہے، یعنی اگر پہلے وہ 6 مہینے میں علاج ہو سکتا تھا تو اب وہ علاج جو ہے وہ مثال کے طور پر 10 مہینے میں جا کے ہوگا، لہذا تمہیں ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھانا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مرض کے نقصان میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ کون سا نقصان ہے کہ اس کا علاج اور لمبا ہو جائے گا، یا مثال کے طور پر اس کا مرض اور شدید ہو جائے گا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر کہیں کہ پھر کیس ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ تو ایسے شخص کے لیے، اور اس کو یقین بھی ہو جائے کہ ہاں اگر میں یہ کروں گا، یعنی وہ مطمئن ہو جائے کہ اگر میں یہ کروں گا تو پھر میرے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گی، تو یہ پہلا معیار ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ روزہ چھوڑنا واجب ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ روزہ رکھے گا بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی جب وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس کو پھر سے جو ہے وہ اس کی قضا کرنی پڑے گی، لہذا یہ پہلا معیار ہے۔ دوسرا معیار کیا ہے؟ دوسرا معیار یہ ہے کہ جس مرض میں وہ گرفتار ہے اس میں اگر وہ روزہ رکھے گا تو مزید کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، لیکن اس مرض کے ساتھ روزہ رکھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ کیسے اس مرض کے ساتھ روزہ رکھے؟ مثلا فرض کر لیجئے کہ کوئی شخص جو ہے وہ شوگر کا مریض ہے، اور اگر وہ فرض کریں کہ روزہ رکھے گا تو کوئی شوگر کے اعتبار سے کوئی اور مزید کسی بیماری میں اضافہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اس کی شوگر جو ہے وہ اتنی زیادہ ان بیلنس ہے کہ جس کی وجہ سے اسے انتہائی مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پھر ایسے شخص کے لیے بھی جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور جب خدا بند عالم اسے صحت دے، مثلا فرض کیجئے کہ جب سردی کے ایام آئیں کہ اس میں روزہ چھوٹا ہوتا ہے، اس وقت اس کے لیے مشقت نہیں ہے، اس میں یہ شخص جو ہے وہ قضا کو انجام دے سکتا ہے، تو پھر ان ایام کے اندر جو ہے وہ قضا کرے گا۔ آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ اگر وہ پھر قضا بھی نہیں کر پاتا پورے سال تو پھر کیا حکم ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ اسے بیان کریں گے۔ تو یہ 2 معیارات آپ کو خیال رکھنا ہے۔ پہلا معیار کیا ہے؟ بس جلدی سے تکرار چند سیکنڈ کے اندر۔ پہلا معیار کیا ہے؟ پہلا معیار یہ ہے کہ اس کے مرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اس کی بیماری کا نقصان اور زیادہ ہو جائے گا۔
دوسرا کیا ہے کہ جس مرض میں وہ مبتلا ہے اس کے ساتھ روزہ رکھنا انتہائی مشکل کام ہے، تکلیف دہ کام ہے۔ اب یہ تکلیف دہ ہر فرد کے اعتبار سے کہ اس کے لیے اس کے جسم کو دیکھتے ہوئے، اس کی باڈی کو دیکھتے ہوئے تکلیف ہر فرد کے اعتبار سے اس کے معیارات الگ الگ ہیں، وہ خود جو ہے وہ اس کو طے کرے گا۔ یہ جو ہے وہ مریض کے روزے کے اگر یہ دو چیزیں ہیں تو پھر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا، رکھیں گے تو حرام ہے، پھر سے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، روزہ ٹھیک بھی نہیں ہوگا۔ ایک آخری بات، کوئی یہ کہے فرض کریں کہ مجھے اطمینان تو نہیں ہے کہ میں رکھوں گا تو مثال کے طور پر مرض بڑھ جائے گا یا مجھے بہت زیادہ مشقت ہوگی، لیکن احتمال ہے۔ احتمال کس کو کہتے ہیں؟ 10%، 20%، 30% احتمال ہے۔ ڈاکٹر احتمال دے رہا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے دیکھو اگر بھائی تم روزہ رکھو گے نا، ممکن ہے کہ اس میں جو ہے وہ نقصان میں اضافہ ہو جائے۔ آپ نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کتنے % ممکن ہے؟ انہوں نے کہا 20%، 30%۔ تو کیا اس پہ بھی روزہ چھوڑ دیں؟ اس پہ بھی روزہ چھوڑنا ضروری ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ احتمال آپ عقلاء کی نگاہ میں پیش کریں کہ بھائی اگر میں روزہ رکھوں گا تو یہ احتمال ہے کہ یہ میرا مرض جو ہے وہ یہ 6 سال تک بڑھ جائے گا، عقلاء کیا کہیں گے کہ بھائی اس احتمال کا بھی خیال رکھو، چھوڑ دو روزہ جلدی سے، 6 سال تک بڑھ جائے گا۔ عقلاء اس احتمال کا خیال رکھتے ہیں 6 سال، تو پھر ایسی صورت میں اس احتمال کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس کو روزہ چھوڑنا پڑے گا۔ ضروری ہے کہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں انشاءاللہ جو ہے وہ خداوند عالم اسے صحت دے، اس کی قضا کرے۔ اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کو ہر بیماری سے، ہر آفت سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہیں انہیں ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے خصوصاً صحت اور تندرستی عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔